جی تو السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آزادی کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو آزادی کا مطلب کیا ہے اور آزادی منانا اور اس کی قرآن و حدیث میں شرعی حیثیت کیا ہے، ملاحظہ فرماتے ہیں۔ محبت وطن قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی مقبوضہ سرزمین میں داخل ہونے اور قابض ظالموں سے اپنا وطن آزاد کروانے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا کرنا در حقیقت اس حرمت والے شہر سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن فرماتا ہے: اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا مقصد بھی اپنے محبوب شہر کی آباد کاری ہی تھا۔ انہوں نے بارگاہ الہ میں عرض کیا: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آباد و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ سورہ توبہ کی درج ذیل آیت میں مساکین سے مراد مکانات بھی ہیں اور وطن بھی ہے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت وطن کی نفی نہیں فرمائی، صرف وطن کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد پر ترجیح دینے والوں سے منع فرمایا۔ لہٰذا اس آیت سے بھی وطن سے محبت کا شرعی جواز ملتا ہے۔ اس طرح درج ذیل آیت مبارکہ میں وطن سے ناحق نکالے جانے والوں کو دفاعی جنگ لڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو فتنہ و فساد اور استحصال کے خلاف دفاعی جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے اس وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی انہوں نے باطل کی فرما روائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب اپنی کرتوتوں کے بعد ذلت و غلامی کے طوق پہنے بے وطن ہوئے تو ٹھوکریں کھانے کے بعد اپنے نبی یوشع یا شمون یا سموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی حاکم یا کمانڈر مقرر کر دیں جس کے ماتحت ہو کر ہم اپنے دشمنوں سے جہاد کریں اور اپنا وطن آزاد کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا، تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ اس پر وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے وطن اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جارحیت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں وطن اور اولاد کی جدائی کروانے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح درج ذیل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتوں کے ساتھ مسلمانوں کو آزاد وطن ملنے پر شکر بجا لانے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دیے ہوئے تھے،
یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے۔ تم اس بات سے بھی خوفزدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ یعنی کہ وطن عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، اور مواخات، اموال، مال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ درج بالا میں مذکور 7 آیات قرآنیہ سے وطن کے ساتھ محبت کرنے، وطن کی خاطر ہجرت کرنے اور وطن کی خاطر قربان ہونے کا شرعی جواز ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ناظرین، حدیث، تفسیر اور سیرت اور تاریخ کی تقریباً ہر کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی تفصیلات سن کر 3 باتیں عرض کی۔ آپ کی تکذیب کی جائے گی، یعنی آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو اذیت دی جائے گی، اور آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ اس طرح ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام سہیلی نے باقاعدہ یہ عنوان باندھا ہے کہ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وطن کے لیے محبت۔ اس عنوان کے تحت امام سہیلی لکھتے ہیں کہ جب ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ ثانی، جب اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف و اذیت میں مبتلا کرے گی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا۔ تیسری بار جب اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مخرجی جی، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ یہ بیان کرنے کے بعد امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے شدید محبت پر دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اپنے وطن سے جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی شاق گزری۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے محبت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سفر سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن میں داخل ہونے کے لیے سواری کو تیز کرنا بھی وطن سے محبت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن کی محبت میں اتنے سرشار ہوتے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے جلدی فرماتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے مدینہ منورہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے، اور اگر دوسرے جانور پر سوار ہوتے تو مدینہ منورہ کی محبت میں اسے ایڑی مار کر تیز بھگاتے۔ اس حدیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ اپنے وطن مدینہ منورہ کی محبت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ حدیث مبارکہ مدینہ منورہ کی فضیلت، وطن سے محبت کی مشروعیت میں جواز اور اس کے لیے مشتاق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی طرف نکلا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دست مبارک سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ کو حرم بناتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔
یہ اور اسی جیسی متعدد احادیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے محبت کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتے اور اپنے وطن سے محبت کی واضح دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ پہلا پھل دیکھتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرنے کے بعد دعا کرتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے وطن مدینہ میں برکت عطا فرما، ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما. اور مزید عرض کرتے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی، میں ان کی دعاؤں کے برابر اور اس سے ایک مثل زائد مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی مدینہ میں مکہ سے 2 گنا برکت نازل فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل دے دیتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص مکہ مکرمہ سے آیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ مکہ کے حالات کیسے ہیں. جواب میں اس شخص نے مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں ہمارا اشتیاق نہ بڑھا. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، دلوں کو استقرار پکڑنے دو، یعنی انہیں دوبارہ مکہ کی یاد دلا کر مضطرب نہ کرو. اللہ اکبر. تو ناظرین، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن و حدیث میں وطن کی محبت کی کتنی اہمیت ہے. قرآن میں مختلف انبیاء نے اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور جہاد کیا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے شدید محبت تھی کہ وطن سے جدائی نے آپ کو مضطرب کر دیا. تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.